قابل تکریم، قابل صد احترام پیکر اخلاص و محبت برادر عزیز فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا رئیس احمد صدیقی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اکثر بڑی خوبصورت محافل منعقد کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ ان کی ہر محفل میں ان کے بہت سارے علماء اور فضلاء دوست بھی ضرور شرکت فرماتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ مدثر نعمان کھارا صاحب آپ مشاعرہ سے تشریف لائے، اور اس ادارہ کی اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان آل نبی، اولاد علی، حضرت علامہ سید محمد امان اللہ شاہ صاحب کاظمی، جو یقیناً اس ادارے کے لیے برکت کا باعث ہے، اور طلباء جو میرا شریف کے پرانے وابستگان بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ حضور ضیاء الرحمت کی جو پہلی کلاس تھی، اس میں ایک بڑی نمایاں شخصیت، اور میرا شریف کے نصاب کے اندر بھی بچے جانتے ہیں کہ قبلہ حضرت حافظ محمد خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مقام حاصل ہے۔ بڑی باوقار اور بڑی عظیم شخصیت تھے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت سید امان اللہ شاہ صاحب کاظمی سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اور کاش آپ انہیں دیکھتے اکٹھے بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ قبلہ حافظ صاحب کی کتنی محبتیں تھیں قبلہ شاہ صاحب کے لیے۔ چونکہ ماہانہ درس قرآن تو وہ سورہ بنی اسرائیل تک چلا گیا، اور اس کی آیات سے بھی ابھی یعنی واقفیت نہیں ہے مجھے کہ کہاں تک پہنچا، کیونکہ بہت سارے طلباء اداروں سے تشریف لائے ہیں، یہاں پہ مرکز بنا، امتحانات دیے جائیں گے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ جس فیلڈ میں بھی چلے جائیں گے، آپ کا تعارف علم دین سے جڑا رہے گا۔ ضروری نہیں ہے آپ اسکولس کے اندر ایجوکیشن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ علم دین سے آپ کا تعارف کٹ جائے گا۔ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، آپ کا یہ ماضی آپ کا تعارف بنا رہے گا کہ آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی کسی نہ کسی شاخ سے وابستہ رہے، اور بالخصوص اس دور کے اندر، جس دور میں طلباء بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ شاید جہلاء کے اندر اتنا اختلاف نہ ہو جتنا علماء کے اندر۔ یہ المیہ ہے۔ سابقہ دور میں کوئی لڑائی ہوتی تھی تو ہم عموماً یہ سنتے تھے کہ بھائی یہ جہالت ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ جہلاء کا اختلاف کم ہے، علماء کا اختلاف زیادہ ہے، اور اگر وہ صرف علم کی حد تک ہوتا تو پھر وہ اختلاف امتی رحمت ان کے مصداق میں ہوتا، لیکن اب وہ علمی مباحث تک محدود نہیں رہا۔ ہم جب کسی سے علمی اختلاف رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہمارا استاد تصوف سے خالی ہوتا ہے، صوفیات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ کامل طور پہ ہم نے جہاں تک اسلاف کو پڑھا یا سنا، جب تک علم شریعت کے ساتھ علم تصوف نہیں جڑتا، بندہ صحیح معنوں میں منزل مقصود کا تعین نہیں کر پاتا۔ اور ایسے ادارے جن کے بانیان جس طرح دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں گے، آپ کو نہ تو فقط طریقت کا سلسلہ نظر آئے گا اور نہ فقط علم شریعت، ان دونوں چیزوں کو آپ ملائیں گے تو پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعارف کروایا جائے۔ جہاں پہ یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، پھر وہاں سے جتنے وابستگان ہوتے ہیں تو وہ جب وہاں سے فیض یاب ہو کے نکلتے ہیں، ان کے پاس علم ظاہر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ طریقت کا حال بھی ہوتا ہے، اور جن کو علم شریعت کے ساتھ علم طریقت، علم تصوف یہ نصیب ہو جاتا ہے، یقیناً وہ منزل مقصود کو پا لے۔ اس طرح کہ اگر طلباء بیٹھے ہیں، شاید ڈیرہ شریف کے نصاب میں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ شرح تہذیب کون سے سال میں پڑھائی جاتی ہے، تیسرے سال میں ظاہر بیٹھے ہوں گے بچے، اس میں آپ نے ہدایت کی تعریف میں یہ پڑھا ہوگا کہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اراۃ الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق یہ ہوتا ہے، طلباء جانتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہاں سے گئے لاہور چلے گئے، اللہ تعالیٰ کرے آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں، مثال اچھی ہے، چلو اللہ کا گھر ہے، آپ عمرہ شریف پہ جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ دیہاتی ماحول، ہمارے شہر نہیں ہے۔ لاہور جاتے ہیں تو سڑکیں دیکھی، عجیب عجیب موڑ دیکھے، اور ہمارے جیسے بندہ پریشان ہو جاتا۔ وہ ظاہر ہے کسی کو اپنا گائیڈ بناتا ہے، پوچھتا ہے، کسی سے گائیڈ لائن لیتا ہے، بھائی عمرہ شریف پہ جا رہا ہوں، اللہ کے کرم سے دیہات کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے ایئرپورٹ کا راستہ معلوم ہے، آپ رہنمائی فرما دیں۔ اب وہ بھی بندہ مہربان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھول نہ جائے تو میں اس کو صحیح راستہ بتا دوں۔ اب ظاہر ہے وہ رہنمائی کرے گا، یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، آگے کوئی نہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، کوئی چوک آ جائے گا، وہاں سے دائیں بائیں مڑ جاؤ، پھر آگے جاؤ گے تو کوئی فلائی اوور آئے گا، اوپر سے جانا ہے یا نیچے سے جانا ہے، پھر آگے جاؤ گے تو دائیں مڑ جاؤ گے، پھر آگے جاؤ گے تو ایک اشارہ کراس کر کے بائیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی تم نے راستہ تو بتایا ہے، لیکن میں اتنے راستوں سے واقف نہیں ہوں، میں تو دیہات کا سیدھا سا بندہ ہوں۔ تو آپ کی باتیں سن کر ایک اور آدمی ہے جو ایصال الی المطلوب والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی پریشان نہ ہو، یہ حسن اتفاق ہے کہ میں بھی مدینہ شریف کرائی اور میں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں۔ تم ایسا کرو بھائی، اگر خود گاڑی ڈرائیو کر رہی ہو یا اپنے ساتھ کوئی ڈرائیور ہے تو اسے کہہ دو کہ میری گاڑی کے بالکل پیچھے پیچھے رہنا، اگر کہیں تم دائیں بائیں ہو گئے تو پھر تم راستہ بھٹک جاؤ گے، اور اگر تمہاری گاڑی بالکل میری گاڑی کے پیچھے رہی تو اللہ کے کرم سے صرف ایئرپورٹ نہیں پہنچو گے، مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے۔ اراۃ الطریق ہوتا ہے صرف راستہ دکھا دینا، ایصال الی المطلوب ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اراۃ الطریق کے راہی تو تھے، لیکن جب حضرت شمس تبریز سے وابستہ ہوئے تو پھر ایصال الی المطلوب والی منزل نصیب ہوئی۔ یہ جب تک آپ کسی اللہ والے سے وابستہ نہیں ہوتے تو یقیناً بندہ منزل کو نہیں پا سکتا۔ علم جو ہے جو دل بھی کثیر میادی بھی کثیر، قرآن نواز سے کہتی ہے،
قرآن سے بڑی کتاب کائنات میں کون ہے؟ اسی قرآن مقدس میں سے یہ ابتدائی طور پہ میں نے بات کر دی. آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا تعارف یہی ہوگا کہ آپ علم دین سے وابستہ، آپ عالم دین ہیں، آپ ایک مدرسہ سے وابستہ ہیں. اب آپ کوئی بھی ایسی اللہ نہ کرے کوئی نازیبہ حرکت ہو جاتی ہے، لوگ صرف آپ کو برا نہیں کہیں گے، لوگ کہیں گے مدارس کے پڑھے ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگ کہیں گے عالم بھی نہیں کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں. تو پھر آپ صرف اپنی ذات تک اپنا تعارف نہیں ہوگے، بلکہ اپنے پورے جامعہ کا تعارف ہوگا، اور اپنی پوری فیلڈ علم دین جس سے آپ وابستہ ہیں آپ اس کا تعارف ہوگا. یعنی بطور فرد آپ کا تعارف نہیں رہے گا. آپ دیکھتے ہیں نا ایسی ہزاروں خبریں آپ دیکھتے ہیں، داڑھی والا کو غلطی کرتا ہے تو لوگ نہیں جانتے کہ داڑھی والا ضروری تو نہیں ہے کہ داڑھی والا عالم دین ہی ہو. لوگ آؤ دیکھتے ہیں نتاؤ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اعتراض یہی ہوتا ہے مولویت ہے یا عالم، تعارف ہو جاتا ہے. عالم دین کے لیے جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ اس کی ذات میں اس کا کردار ہے. کردار آپ دیکھیں نا، اپنے اخلاق کو پڑھیں، ان کے ساتھ علمی طور پہ ہزاروں لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں. ویسے کوئی زبان درازی پہ اتر آئے تو الگ بات ہے، لیکن ان کی زندگی میں ان کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھیے نا، اور جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں یا جن اساتذہ سے ہم نے فیض لیا، ابو پیر کرم شاہ صاحب الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث سلامت شاہ سیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علمی اختلاف کرتے ہوئے تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تک ان کی طرف انگلی اٹھا دیں گے، لیکن اگر ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اور میزان بنا کر ان سے پوچھا جائے کہ ساری مخالفتیں ایک طرف رکھ کر اس ذات کے بارے میں بات تو کرو اور اس کی خدمات کے بارے میں، تو پھر گردنیں جھک جاتی ہیں. کردار بنیادی حیثیت ہے ہماری فیلڈ کے اندر بالخصوص.